ریاستی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈی سریدھر بابو نے کہا کہ بھارت سمٹ 2025 عالمی سطح پر ہندوستان کی قیادت کی عکاسی کرتا ہے۔ شہر حیدرآباد میں بھارت سمٹ 2025 کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ ریاستی وزیر ڈی سریدھر بابو نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سمٹ 2025 عالمی سطح پر ہندوستانی قیادت کی طاقتور عکاسی کرتا ہے اور سمٹ میں راہل گاندھی کی موجودگی نے اس کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں تلنگانہ کی نمائندگی کرنے پر فخر محسوس ہوتا ہے کیونکہ تلنگانہ کی کانگریس حکومت عالمی قائدین، نوجوانوں اور تبدیلی سازوں کے ساتھ منصفانہ، جامع اور لچکدار مستقبل کی تشکیل اور ریاست کی ترقی کو فروغ دینے میں مشغول ہے۔ تلنگانہ کو ہائی الرٹ زون قرار دینے سے متعلق واٹس ایپ پر گردش کر رہی خبروں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے عوام کو فرضی پیغامات پر یقین نہ کرنے اور انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ کشمیر کے پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد واٹس ایپ کے ذریعے پیغامات موصول ہوئے تھے کہ حکومت ہند نے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے، جس کے بعد سے دونوں ریاستوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ سرکاری الرٹ کی طرح نظر آنے والے پیغام میں سکندرآباد ریلوے اسٹیشن، راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت 14 مقامات کو ہائی الرٹ قرار دینے اور آکٹوپس اسکواڈ کے رات دیر گئے تک مختلف علاقوں میں تعینات کیے جانے کے دعوے کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے واضح کیا ہے کہ ریاست کے لیے کوئی خصوصی الرٹ جاری نہیں کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ کے لیے کوئی خصوصی الرٹ جاری نہیں ہوا ہے اور حیدرآباد پولیس نے احتیاطی تدابیر کے ایک حصے کے طور پر عوامی مقامات پر چوکسی بڑھا دی ہے۔ عوام کو محتاط رہنے کو کہا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کر رہے پیغامات پر حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ واٹس ایپ پر جو خبریں گردش کر رہی ہیں ان میں کوئی سچائی نہیں ہے، لہٰذا عوام کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ محتاط رہیں اور غلط معلومات کو دوسروں تک پہنچانے سے گریز کریں۔ BRS کی سلور جوبلی کے موقع پر منعقد جلسے کے لیے جانے والی خانگی بسوں پر پولیس نے پابندی عائد کر دی۔ کئی بسوں کو روک کر تلاشی لی گئی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق پولیس نے BRS سبھا جانے والی خانگی بسوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ BRS سبھا جانے والی خانگی بسوں کے خلاف پولیس نے یہ کہتے ہوئے معاملات درج کیے ہیں کہ انہیں سٹیکرز اور جھنڈے نہیں لگانے چاہیے۔ کھمم تروملیا پالم ورنگل روڈ پر RTO اور پولیس نے BRS پارٹی کی سلور جوبلی تقریب میں جانے والی کئی بسوں کو روکا۔ دریں اثنا BRS قائدین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان بحث و تکرار بھی ہوئی۔ MLC تاتا مدھوسودن، کھمم ضلع کے BRS پارٹی صدر، سابق MLA و دیگر بھی اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے RTO سمیت پولیس عملے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے جلسے عام میں شرکت کے لیے پارٹی قائدین اور کارکنان کی بڑی تعداد ایلکا ترتی کے لیے روانہ ہوئی۔ گھٹکے سر آؤٹر رنگ روڈ پر کئی کلومیٹر تک ٹریفک جام دیکھا گیا۔ ورنگل ضلع کے ایلکا ترتی میں BRS کی سلور جوبلی تقریب کے موقع پر ایک جلسہ عام منعقد کیا جا رہا ہے۔ BRS سربراہ KCR جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ جلسے عام میں شرکت کے لیے پارٹی قائدین اور کارکنان کی بڑی تعداد حیدرآباد شہر سے ایلکا ترتی کے لیے روانہ ہوئی، جس کی وجہ سے آؤٹر رنگ روڈ گھٹکے سر پر شدید ٹریفک جام دیکھا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کئی کلومیٹر تک گاڑیاں پھنسی رہی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے وہاں پہنچ کر ٹریفک کو بحال کرنے کے اقدامات کیے۔ شیر لنگم پلی حلقے کے کانگریس انچارج بی جگدیشور گوڑ نے CMRF چیکس تقسیم کیے۔ کہا تلنگانہ حکومت نے CMRF کے ذریعے فراہم کی جا رہی امداد میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ شیر لنگم پلی حلقے کے کانگریس پارٹی انچارج اور گریٹر حیدرآباد اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن بی جگدیشور گوڑ نے 12 استفادہ کنندگان میں چیف منسٹر ریلیف فنڈز تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں تلنگانہ حکومت ضرورت مندوں کی فلاح و بہبود کے لیے مؤثر انتظامات کر رہی ہے۔ حکومت کا مقصد ہر گھر کی فلاح و بہبود ہے۔ انہوں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے CMRF جیسی سہولت موجود ہے
اور جو بھی اس کے اہل ہیں انہیں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ کانگریس رہنما نے کہا کہ حکومت عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور چیف منسٹر ریلیف فنڈ نے ریاست بھر میں کئی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ٹیکس تقسیم پروگرام کے موقع پر تلنگانہ اسٹیٹ لیبر سیل کے نائب پریزیڈنٹ این سنجیوا ریڈی، کونا ستیم گوڑ، اے وینکٹ راؤ، بیریندر گوڑ، سامبا شیوا راؤ، شیکھر مدیراج کے علاوہ دیگر نے حصہ لیا۔ BRS کی سلور جبلی کے موقع پر محبوب نگر کے MLC نوین ریڈی نے اوڈیشہ کے پوری بیچ پر KCR کا ریت کا مجسمہ تیار کیا۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے نوین ریڈی کی ستائش کی۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کی سلور جبلی کے موقع پر محبوب نگر کے MLC نوین ریڈی نے اوڈیشہ کے پوری بیچ پر BRS سربراہ KCR کا ریت کا مجسمہ بنایا۔ BRS کے 25 سالہ سفر سے متعلق تفصیلات بھی پیش کی۔ نوین ریڈی نے KCR کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ KCR آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ BRS کے کارگزار صدر و سابق وزیر KTR نے MLC نوین ریڈی کو KCR کا ریت کا مجسمہ بنانے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ریت کا مجسمہ تیار کرتے ہوئے پارٹی کی تاریخ کو بیان کرنا ایک اچھا اقدام ہے۔ انہوں نے نوین ریڈی کی بھرپور ستائش کی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی MLA محمد ماجد حسین نے سفر حج پر روانہ ہونے والے مسجد بغدادی ٹیک نامپلی کے عازمین کی گلپوشی کی۔ مسجد بغدادی ٹیک نامپلی کے مصلی محمد عبدالرحیم افسر، رکن کمیٹی مسجد حاضہ محمد صادق، مؤذن مسجد حاضہ قاضی سید حامد، محمد سلیم اور سلیم صاحب کیٹرنگ والے سفر حج پر روانہ ہو رہے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی MLA محمد ماجد حسین نے ان تمام کی گلپوشی کی اور حجاج اکرام سے ملک کی امن و سلامتی کے لیے دعائیں کرنے کی گزارش کی۔ ماجد حسین نے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی کی صحت اور حبیب ملت اکبر الدین اویسی کی صحت کے لیے بھی دعائیں کرنے کی گزارش کی۔ امام و خطیب مسجد حاضہ حافظ بخاری مولانا سید عاصم نقشبندی نے اس موقع پر دعا فرمائی۔ مسجد حاضہ کے صدر سید منیر الدین احمد مختار، سید قاضی شاکر علی، اراکین کمیٹی محمد قدیر، وحید خان کے علاوہ ذاکر، بلال، اشرف و دیگر اس موقع پر موجود رہے۔ تلنگانہ کے جگتیال میں گھر گھر اخبارات پہنچانے والے 17 سالہ شری چرن نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہیں 470 میں سے 468 نشانات حاصل ہوئے ہیں۔ صبح کے اوقات میں جب اکثر بچے سو رہے ہوتے ہیں، وہیں تلنگانہ کے جگتیال کی گلیوں میں 17 سالہ لڑکا شری چرن گھر گھر اخبار پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ انٹر سال اول کے اس طالب علم نے سالانہ امتحانات میں 470 میں سے 468 نشانات حاصل کیے ہیں۔ انجینئر بننے کا خواب دیکھنے والے شری چرن پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہے ہیں۔ ان کے افراد خاندان ان کی اس کامیابی پر بے حد مسرور ہیں اور ان کی کامیابی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ 17 سالہ طالب علم کی اس جدوجہد اور شاندار کامیابی نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ مختلف گوشوں سے انہیں پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ غیر موسمی بارش کی وجہ سے نلگنڈا ضلع سمیت کئی مقامات پر اناج بہہ گیا۔ کسانوں کو پانی سے اناج اکٹھا کرتے دیکھا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ غیر موسمی بارش نے کئی اضلاع میں فصلوں کو نقصان پہنچایا۔ زرعی منڈیوں اور دھان خریدی مراکز پر موجود اناج بہہ گیا۔ مشترکہ نلگنڈا ضلع میں بے وقت بارش کی وجہ سے اناج بہہ گیا اور کسان آنسو بہاتے دیکھے گئے۔ یہ دادری بھوونگری ضلع کے کئی مقامات پر بھی یہی صورتحال بنی رہی۔ کسانوں کو پانی سے اناج اکٹھا کرتے دیکھا گیا۔ کسانوں کے اناج اکٹھا کرنے اور رونے کے کئی مناظر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے ہیں۔ مس انڈیا نندنی گپتا نے تلنگانہ کے تاریخی رامپا مندر کا دورہ کرتے ہوئے خصوصی پوجا کی۔ 72ویں مس ورلڈ مقابلوں کے پیش نظر راجستھان سے تعلق رکھنے والی مس انڈیا نندنی گپتا گزشتہ روز شہر حیدرآباد پہنچی تھی۔ انہوں نے اتوار کو تلنگانہ میں واقع یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل تاریخی رامپا مندر کا دورہ کرتے ہوئے خصوصی پوجا کی۔
انہوں نے مندر کی انفرادیت اور خصوصیت سے متعلق بھی دریافت کیا۔ مندر کے احاطے میں انہوں نے تصاویر بھی لی ہیں۔ ان تصاویر اور ویڈیوز کو ان کے انسٹاگرام پیج اور مس انڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے شیئر کیا گیا ہے۔ نندنی گپتا اس موقع پر روایتی لباس پہنے ہوئے نظر آئی۔ انہوں نے مندر کے فن تعمیر کی بھی بھرپور ستائش کی اور محکمہ سیاحت تلنگانہ کی جانب سے کی گئی مہمان نوازی اور سہولیات کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا۔ ایران کے شہر بندر عباس میں بندرگاہ پر ہونے والے دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد 28 سے زیادہ ہو گئی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 800 سے زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران کے شہر بندر عباس کے شاہد راجئی بندرگاہ پر ایک انتظامی عمارت میں دھماکہ ہوا، جس کی آواز دور تک سنی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کی تعداد 800 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 28 ہو گئی ہے۔ دھماکے کے بعد امدادی کارروائیاں انجام دی گئی، زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ رات دیر گئے ایران نے بندرگاہ پر دھماکے سے لگنے والی آگ پر کامیابی سے قابو پا لیا ہے۔ سعودی عرب اور روس نے امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ایران کے صوبے ہرمزگان کے کرائسس مینجمنٹ سیل کے سربراہ کے مطابق دھماکہ اتنا شدید تھا کہ آس پاس کی عمارتوں اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ دھماکہ کیمیکل کے گودام میں ہوا تھا۔ ایرانی صدر مسعود کی جانب سے تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ Entering Secfescon into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated to the exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine flats and high-tech computer lab. اے سی بی نے آبپاشی اور سی اے ڈی محکمے کے چیف انجینئر بی ہری رام کے خلاف غیر متناسب اثاثوں کا مقدمہ درج کر لیا۔ تحقیقات کے دوران ہری رام کی رہائش گاہ کے بشمول ان کے اور ان کے رشتہ داروں سے وابستہ 13 مقامات کی تلاشی لی گئی۔ تلاشی کے دوران شیخ پیٹ اور کنڈاپور میں ولاز، مادھاپور اور نرسنگی میں فلیٹس، امراوتی میں کمرشل سپیس اور دیگر مقامات پر اراضیات کا بھی پتہ چلا۔ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تلاشی کے دوران انکشاف ہوا کہ ہری رام نے اپنے سرکاری عہدے کے ناجائز استعمال سے یہ منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں حاصل کی ہیں۔ ریاست کی اصل اپوزیشن بی آر ایس کے سلور جوبلی جشن کے سلسلے میں پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز تلنگانہ بھون میں پارٹی کے قائدین ہریش راؤ اور تارک راما راؤ نے بی آر ایس پارٹی کا جھنڈا لہرایا اور انہوں نے اس موقع پر پروفیسر جے شنکر کے مجسمے پر پھول مالائیں بھی چڑھائی۔ بعد ازاں یہ دونوں قائدین الکارتوتی روانہ ہو گئے، جہاں پر بی آر ایس کی سلور جوبلی تقریب منائی جا رہی ہے۔ دواخانہ عثمانیہ کے ڈاکٹرز نے تلنگانہ میں پہلا کامیاب آنتوں کا ٹرانسپلانٹیشن کیا، جو ایک بڑی طبی کامیابی سمجھی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز نے 40 سالہ مریض کا یہ آپریشن کیا جو شارٹ گٹ سنڈروم سے متاثر تھا۔ دواخانہ عثمانیہ میں اس کو شریک کیا گیا تھا۔ وہ ٹوٹل پیرنٹل نیوٹریشن پر زندہ تھا اور مرکزی رگوں میں انفیکشن اور خون کے جمنے کا اس کو سامنا تھا۔ بی آر ایس کی سلور جوبلی کے موقع پر پارٹی کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے تلنگانہ کے شہداء کی یادگار پر پھول نچھاور کیا اور تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پروفیسر کنڈا لکشمن باپوجی اور پروفیسر جے شنکر تلنگانہ تحریک اور تلنگانہ کے سفر کے لیے ایک عظیم تحریک و بنیادی ستون رہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 25 سال کے اس سفر میں سابق وزیر اعلیٰ و بی آر ایس سربراہ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں پارٹی نے کلیدی رول ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 25 سال قبل بی آر ایس پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔
لاکھوں نوجوان سول سروسز میں شامل ہونے کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن کامیابی صرف چند خوش نصیبوں کا مقدر بنتی ہے۔ ادیبہ احمد ان میں ایک ہیں جنہوں نے UPSC کا سخت ترین امتحان کامیابی سے پاس کر کے نہ صرف اپنا خواب پورا کیا بلکہ مہاراشٹرا سے پہلی مسلم خاتون بن کر تاریخ بھی رقم کی۔ ایک آٹو ڈرائیور کی بیٹی اور گھریلو خاتون کی پرورش یافتہ ادیبہ کا یہ تیسرا موقع تھا۔ ایودھ محل ضلع سے تعلق رکھنے والی ادیبہ نے آل انڈیا 142واں رینک حاصل کیا، جس سے ان کے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے خاندان اور دوستوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اپنی کامیابی کے سفر کے دوران ادیبہ کو کئی چیلنجز کا سامنا رہا۔ کرائے کے مکان میں رہنے والی ادیبہ نے کہا کہ معاشرے میں کامیابی حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلی ناکامی کے بعد میں نے کافی مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ کئی بار لگا کہ سول سروسز میرے لیے نہیں ہے، لیکن میرے والدین نے ہمیشہ میرے ساتھ ستون کی طرح کھڑے ہو کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ شہر میں شدید گرمی کے دوران مشیرآباد کے آدھار سیوا کیندر میں مناسب کولنگ سسٹمز جیسے AC اور پنکھے نہ ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مرکز میں ایئر کنڈیشنرز اور چھت کے پنکھے صحیح طور پر کام نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو اپنے دستاویزات سے خود کو ہوا دینا پڑ رہا ہے۔ ایک مایوس شہری نے کہا کہ ہم نے عملے سے کئی مرتبہ کولنگ کے مسئلے پر شکایت کی، لیکن کوئی مناسب جواب نہیں ملا۔ ورنگل کے مضافاتی علاقے ایلکا ترتی میں بڑے پیمانے پر آج BRS کی سلور جوبلی تقریب منائی جا رہی ہے۔ 1200 ایکڑ پر بڑے پیمانے پر جلسہ عام منعقد کیا جا رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 10 لاکھ افراد اس جلسے میں شرکت کریں گے۔ BJP کے رکن اسمبلی بالا مکند آچاریہ نے جے پور کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر پاکستان کا پوسٹر چسپاں کر کے اس پر چڑھ کر نعرے بازی کی۔ اس واقعے کی ویڈیو مسجد کمیٹی نے جاری کی۔ واقعے کے بعد پولیس نے MLA کے خلاف FIR درج کر لی، جس کے بعد بالا مکند آچاریہ نے معافی مانگی۔ BJP کے ریاستی صدر نے فون پر MLA کے اس عمل پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ممبئی میں ED کے دفتر میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں تیزی پیدا کر دی۔ یہ آگ آج صبح تقریباً 2:30 بجے بھڑکی، جس کے بعد تقریباً 12 فائر انجنز کو فوری طور پر طلب کر لیا گیا۔ ممبئی فائر بریگیڈ کے مطابق آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔